میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا روزہ، آپ کی تراویح، آپ کا افطار، آپ کی تہجد، آپ کے معمولات بہتر طریقے سے چل رہے ہوں گے۔ رحمت کے عصرے میں آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ آپ کے لیے عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میرا بھی روزہ چل رہا ہے، تراویح بھی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہمارے یہاں 12واں پارہ سورہ یوسف میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ آج جو آیت جب گزری تو ایک دم سے ایک عجیب کیفیت انسان جس کا ترجمہ پڑھا رہے انسان، جس کی تفسیر پڑھا رہے، اور وہ آیت جب گزرتی ہے تو ایک عجیب اللہ کے وجود کا احساس، اللہ کی مدد کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آیت تھی 12ویں پارے کی شروع کی آیت، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، جس کا مفہوم ہے میرے بھائی کہ روئے زمین کی ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی روزی کا ذمہ ہم نے نہ لے رکھا ہو۔ اللہ ہی اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ روئے زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی روزی میرے ذمہ نہ ہو، وہ چاہے چرند ہو، پرند ہو، گنجند ہو، درندے ہوں، انسان ہو، مخلوقات ہو، جتنی تمام طرح کی مخلوقات ہے اس کو ہم نے اپنے پاس اس کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ اس کا ایک بڑا واقعہ، ایک مشہور واقعہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ گزرا کہ کچھ صحابہ جو توشہ لے کر مدینہ ہجرت کر گئے تھے تو توشہ ختم ہو رہا تھا، تو چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیوں نہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع دیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو توشہ ختم ہو رہا ہے، کچھ توشے کا آپ انتظام کر دیں۔ تو دو صحابی گئے، جیسے اللہ کے رسول کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے اسی آیت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی روزی کا ذمہ میں نے نہ لے رکھا ہو۔ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اور اپنا تن، من، دھن، وجود، ناموس سب کو مٹا کر اس یقین کو سکھا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی، مدد کرنے والی ذات اللہ کی، پناہ دینے والی ذات اللہ کی، روزی دینے والی ذات اللہ کی۔ یہ بات کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ جب صحابہ نے یہ آیت سنا تو کہا رے جب روزی کا ذمہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو ہماری روزی بھی ہمارے پاس اللہ ہی پہنچائے گا۔ یہ یقین تھا۔ آج اس بات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال کی خبر سنائیں گے۔ کہا نہیں، اب تو روزی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ نے جب یہ آیت اتار دی تب تو روزی وہی بھیجے گا۔ اور وہ صحابی جو آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس واپس اپنے ساتھی کے پاس گئے اور کہا کہ کھانے کا انتظام ہو گیا، کھانا آ رہا ہے۔ جو ساتھی نے مل کر سب کو بھیجا تھا، وہ تمام ساتھی کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اچھا اللہ کے رسول کو یہ سارے ساتھی نے اپنا حال سنایا ہے تو اللہ کے رسول اپنے قاصد سے کچھ کھانا بھیجیں گے، اور ساتھی اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بڑے بھگونے میں کچھ سالن ہے اور روٹی ہے۔ ان لوگوں نے آئے اور دیا کہ بھائی یہ آپ کا کھانا ہے۔ وہ تمام ساتھیوں نے اس کھانے کو سکم شیر ہو کے کھایا، خوب چھک کر کھایا، خوب بڑھیا سے کھایا، خوب اطمینان ہو کر کھایا۔ بھلا کیوں نہ کھاتے؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روزی تھی، اس کا ایک مزہ، اس کا ایک احساس۔ کہا جتنے بڑے گھر سے، جتنے بڑے ہوٹل سے کھانا آئے اس کے بنانے کا انداز اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، جتنا کمزور ہوٹل سے کھانا آئے اس کے بنانے کا انداز اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ کھانا تو اللہ کے خزانے سے آ رہا تھا، اللہ کی جنت سے آ رہا تھا، اللہ کی مہمان خانے سے آ رہا تھا، اور اللہ کے محبوب ترین بندوں کے طفیل اللہ اپنے محبوب ترین بندوں کے پاس بھیج رہا تھا، تو کھانا کیسا ہوتا؟ تمام ساتھیوں نے خوب بہتر طریقے سے کھایا۔ اس کے بعد جب کھانا بچ گیا تو ساتھیوں کی رائے ہوئی کہ کیوں نہ یہ کھانا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اور ضرورت ہو اور ساتھی ہوں، ان کو کھانا کھلا دیں۔ ساتھی لے کر کھانے کو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، آپ کا دیا کھانا بہت لذیذ، بہت نفیس، بہت عمدہ تھا۔ ہم تمام ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، خوب بڑھیا سے کھایا۔ جو کھانا بچا ہے وہ میں لے کر آیا ہوں، آپ اس کو لے لیں اور اپنے ساتھی اور بچے ہوئے ساتھیوں کو کھلائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، بھائی میں نے تو کوئی کھانا آپ کے پاس نہیں بھیجا، یہ کھانا میرے پاس سے تو نہیں گیا ہے۔ تو ساتھیوں کو لگا، تب ساتھیوں نے
پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے رسول نے کہا میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اس یقین کے صدقے میں، جس یقین پہ تم لوگوں نے کہا کہ اب اللہ ہی کھلائے گا، اس یقین کے صدقے میں یہ کھانا تم تک پہنچا ہے، یہ اللہ کی ایک روزی تھی جو تمہیں پہنچی۔ آج ہم بھی میرے بھائی، ہم بھی اپنے یقین کو بنا کر اور اپنے اللہ پہ توکل کر کے اور اپنے اللہ پہ جہد کر کے، اپنے تقوی کو مضبوط کر کے، اپنے یقین کو مضبوط کر کے اگر دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہم بھی براہ راست اللہ کے خزانے سے ہم اپنی روزی کھائیں گے، آج جیسے تمام ممالک کے لوگ کھا رہے ہیں۔ اور خصوصاً اس حال میں بھی روزے کی حالت میں اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اس یقین کا کہ اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا، اور چھوٹی چھوٹی بچے برتن لے کے دوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے، کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، مقدر ہے۔ تو میرے بھائی ایسی حالات بھی ہیں، ان حالات میں ہم اللہ کے اوپر توکل کریں اور تفسیر کو دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں، تراویح پڑھ کے ایک دو آیت امام سے پوچھ کے کہ امام صاحب آپ نے کون سے سورے سے آیت شروع کی، کون پہ ختم کی، بیچ میں کسی آیت کو ڈھونڈ کے اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔ میں نے تفسیر بھی رائے دی ہے میرے بھائی، جو میں نے سنا، جو میں نے سمجھا، جو بزرگوں کی صحبت میں رہ کے جو میں نے سنا، سمجھا، دیکھا، وہ میں نے آپ کو مذاکرہ کیا ہے، انیتھا اس کو نہ لیں۔ میں کوئی معلم نہیں ہوں میرے بھائی، کوئی عربی داں نہیں ہوں، ایک اجہل قسم کا آدمی، ایک نادان قسم کا آدمی، ایک جاہل قسم کا آدمی، لیکن چاہتا کہ اپنے ساتھیوں سے مذاکرہ کر لے، اپنے ساتھیوں سے بات کر لے، تو جس یقین کو اور مضبوط ہونا ہے وہ اور مضبوط ہوگا۔ اور اللہ ہمیں بھی توکل نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق دے، ہم بھی اللہ کے بھروسے زندگی گزاریں، اور آپ تمام مسلمان بھی اس یقین کے ساتھ، بھروسہ کے ساتھ زندگی گزارو کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، میری روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔